مطلب یہ ان کے پاس سیمبل نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ نہیں کنٹیسٹ کر سکتے تھے آن دیٹ پرٹیکولر سیمبل. پھر اس کے بعد اس پولیٹیکل پارٹی کی ایگزسٹنس ختم ہو جائے کیا؟ No, your leadership. They were issuing certificates. تو اس کا مطلب ہے پارٹی تو موجود تھی. They were issuing certificates to their candidates. لیکن ان کے پاس سیمبل نہیں تھا. تو اس کی کیا لیگل پوزیشن ہوگی؟ Your leadership, they then contested the elections as independent candidates, and the facts are that after the election, they joined. Some of them wrote PTI as their political party. That is, my Lord Mr. Justice Mandu Khel's judgment, where his lordship draws a line of distinction. As far as the majority judgment, which is the judgment under review before your lordship, all 80 candidates were allowed to join PTI after the time limits. 41 candidates were allowed to join PTI after the time limit specified in the Constitution, and the allocation of seats was made entirely to PTI. So the submission over here was that PTI was not a petitioner in any of the three forums, including the Supreme Court. میں اس point of view سے نہیں پوچھ رہی. My point of view is when they were not allowed to contest election on their own symbol, تو وہ پولیٹیکل پارٹی تو دیٹ اسٹل ایگزسٹ ابھی تک ہے, وہ موجود ہے. ابھی تو شاید انہوں نے الیکشن وغیرہ بھی کر لیا ہو. اس وقت وہ پولیٹیکل پارٹی تھی کہ نہیں, ختم ہو گئی تھی؟ Your leadership, سیمبل کا ایک پولیٹیکل پارٹی میں کیا پوزیشن ہوتی ہے؟ Your leadership, the political party existed, but it had not been granted a symbol in view of the judgment of this honorable court in the symbols case to which your leadership was up. ایک خاص سیمبل کے اوپر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کر سکتے تھے صرف, but یہ ہرڈل ان کے راستے میں آ رہا تھا. جی, and they after they were elected as independents, as your leadership points out, since the political party existed, they could have joined that political party. All of them could have joined PTI, but they did not. They joined SIC, and when they joined SIC came to court that the seats be allotted to it. SIC تو خود ہی نہیں تھی ادھر. جی, یہی سبمیشن ہے. ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ اور کے دوسرے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو ممبر کو جوائن کر رہے تھے. That is the submission, that they could have joined PTI but they did not. They could have come to the court but they did not. PTI could have come to the court but it did not. And in view of this, allocating them the reserved seats on the basis of the present proceedings where they were not a petitioner, and allowing these candidates, or at least a large part of them, to join a political party within the time, outside the timelines provided in the Constitution, is clearly contrary to the provisions of the Constitution. Those timelines had to be adhered to, and as my Lord Mr. Mandu Khel and my Lord Justice Yahya Afridi and my Lord Mr. Aminuddin Ahmad and Naeem Afghan held, these were sacrosanct timelines provided in the Constitution. مختار صاحب, جہاں تک یہ سمبلس کی بات ہے, ان مائی ججمنٹ پیراگراف 15 and 16 میں نے اس کو ڈیل کیا کہ یہ سمبل از اونلی ٹو ریکگنائز دا کینڈیڈیٹ. وہ کسی صورت کسی پارٹی کو ڈپرائیو نہیں کرتا اگر کسی کو سمبل نہ ملے. پارٹی ایک ہی صورت میں ختم ہو سکتی ہے کہ وہ ریفرنس فائل ہو اور سپریم کورٹ ڈکلیئر کر دے. اس کے علاوہ پارٹی ختم ہو ہی نہیں سکتی انلیس کہ وہ خود اپنے آپ کو ختم کر دے. تو پارٹی کا وجود تو ہے کسی بھی پارٹی کا. I'm not disputing that. So the candidate, the party can issue. دیکھیں اصل میں ہوتا ہے کہ ہم تھوڑا سا, میں نے جو سمجھا, اپنی بات کر رہا ہوں, ہم یہ سمجھتے رہے کہ شاید پارٹی الیکشن کنٹیسٹ کرتی ہے. پارٹی نہیں کنٹیسٹ کرتی, کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کرتے ہیں آن دی سمبل آف پارٹی, آن دی سرٹیفکیٹ آف پارٹی. اب اگر پارٹی کا سمبل نہ ہو تو وہ سمپلی سرٹیفکیٹ جاری کر سکتا ہے ٹو اسسٹ دیٹ کینڈیڈیٹ, اور وہ اس پارٹی کا کینڈیڈیٹ تصور ہوتا ہے. تو سمبل بیسیکلی فار دا فیسیلیٹیشن آف دی جنرل پبلک ہوتا ہے.
It is not to disfranchise the party. My lord, یہ میں نے 15 اور 16 میں جی سر آپ نے بھی کیا ہے. اس حوالے سے اگر آپ دیکھیں پی ٹی آئی کے اب بھی کوئی 4-5-6 کینڈیڈیٹ جو ڈائریکٹلی پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ تھے انہوں نے اس حیثیت سے کنٹیسٹ کیا. دے ڈڈ ناٹ جوائن دی ایس آئی سی, اور پہلے سے انہوں نے ریزرو سیٹ کے لیے اپلائی بھی کیا, نامینیشن پیپرز بھی آئی ہے. جو ایک خاتون نے اپلیکیشن کی کہ مجھے اجازت دی جائے کہ میں ایس آئی سی, وہ ان کے اف آئی ایم ناٹ رانگ انہوں نے یہ پہلے نامینیشن پیپر پی ٹی آئی کی طرف سے جمع کیے تھے آن ریزرو سیٹ. پھر وہ ریکویسٹ کری تھی کہ مجھے سوئچ اوور کیا جائے کہ میں ایس آئی سی کی طرف سے ہوں. تو سوال یہ ہے کہ پارٹی تو بین نہیں تھی, پارٹی نے الیکشن کنٹیسٹ کیا, 5-6 کینڈیڈیٹ پہلے سے اس پارٹی ٹکٹ پہ آئے, باقی 80 وہاں چلے گئے. تو یہ تو خیر یہ خود اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہاں جانے کی بجائے ادھر کیوں جوائن نہیں کیا. سپوز اگر وہ سارے مان لیں کہ انڈیپینڈنٹ تھے, they could have easily joined this party. تو یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا. اور دوسری بات یہ کہ وہ جو صاحب تھے جو پارٹی سکھ کے سربراہ تھے, وہ سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ انڈیپینڈنٹ کیوں کھڑے ہوئے. اگر وہ ایک اکیلے بھی اپنی پارٹی سے کھڑے ہوتے, جیت جاتے, تو آج مسئلہ نہ. Your Lordship identifies Your Lordship identifies that on page 229 in paragraph 18 of Your Lordship's minority view. Your Lordship has identified that. My Lord, the point... ایک question جو my learned brother کہ وہ جو پی ٹی آئی کے ڈائریکٹ کینڈیڈیٹس ہیں, مثلاً گور صاحب تھے یا باقی, انہوں نے کلیم کی ہے کوئی سیٹ وہاں الیکشن کمیشن میں ان سیٹس میں سے؟ Not that I know of, my lord. Not that I know of. اس میں کلیم تو نہیں کرنا ہوتا نا. اگر ایک پارٹی اپنے ریزرو سیٹ کی لسٹ بمائے نامینیشن پیپر سبمٹ کر دے, میرا ویو یہ تھا کہ دس از دی آٹومیٹک جاب آف دی ریٹرننگ آفیسر اینڈ پریزائڈنگ آفیسر کہ وہ بغیر کسی سے پوچھے دیکھے کس کے کتنے سیٹس بن رہے ہیں, کتنے کینڈیڈیٹ کامیاب ہوئے, ان کی لسٹ بنائے, اس لسٹ کے مطابق تقسیم کر دیں. That's all. My lord, yes, but my lord, your lordship and my lord Mrs. Naeem Afghan note that in your judgment, in your opinion as well, that there are a number of these candidates who had contested as independents and had never joined SIC, which included, according to your lordship's opinion, Mr. Gohar Khan was the head of the party. Now, in terms of symbols, my lord, your lordship's view and what caused the problem, and as your lordship said, that had they joined PTI, this issue may not have arisen, is noted in your lordship's opinion on paragraph 18 on page 229. My lord, the doctrine invoked for doing all this, besides Article 187 of the Constitution, was the doctrine referred to as the doctrine of constitutional fidelity. That nikalna hai. Now, fidelity is a bit of an emotionally charged word. Now, fidelity means faithfulness, and this is invoked, my lord, on pages 134 in paragraph 6, pages 182 and 83 in paragraphs 99 and 100, and page 190 in paragraph 117. My lord, in US, where this doctrine originated, it is at times used by the conservatives as an argument against the doctrine of the living constitution. Living constitution means interpreted according to the needs and changing circumstances of the time. And some of those who take the view that the original intent should be followed take the view that there must be constitutional fidelity. Fidelity not to the personal philosophy of a particular judge or a group of judges, but fidelity to the text of the Constitution. Fidelity to the words used in the Constitution. And our submission over here is that on the basis of this doctrine, one cannot go beyond the text of the Constitution, and the text of the Constitution is very, very clear
in that regard. This honorable court itself, in a 7-member bench case, in that of Hamza Rashid, which is, my lord, volume 3, tab 12. Volume 3, tab 12. Made a distinction, and I will draw your lordships to that. This is a judgment reported as PLD 2024, Supreme Court 1028. This is tab 12 of volume number 3. My lord, 4 of the members of this bench, 3 of your lordships and her ladyship was a member of that bench as well. The learned senior member, Mr. Justice Jamal Khan Mandukhail, my lord, Mr. Justice Muhammad Ali Mazhar, my lord, her ladyship, Mrs. Musarrat Hilali. Page. I'm not Mrs. Sorry, Miss. My apologies, your ladyship, Miss Musarrat Hilali, Miss Justice Musarrat Hilali. All right. My apologies. Records درست کر لیں. Thank you. 1062, your ladyship. The interpretation, Roman paragraph 3. مخدوم صاحب میرے والد کا نام ساتھ میں لکھا ہے تو اس لیے میں بہت مائنڈ کرتی ہوں. Next is my father's name, so اس لیے میں No, not at all. No, your ladyship doesn't need to say sorry. It is I who should have been better informed, and I need to apologize. Page 1062, Roman paragraph 3. The interpretation of Article 62(1)(f) of the Constitution in imposing a lifetime disqualification upon a person through an implied declaration of a court of civil jurisdiction while adjudicating upon civil rights and obligations of the parties is beyond the scope of the said article and amounts to reading into the Constitution. Paragraph Roman 6, the view taken in Samiullah Baloch versus Abdul Karim Sherwani, treating the declaration made by a court of civil jurisdiction regarding breach of certain civil rights and obligations as a declaration mentioned in Article 62(1) of the 1F of the Constitution, and making such declaration to have a lifelong disqualifying effect, amounts to reading into the Constitution and is therefore